ناظرین کرام، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہایت بابرکت، عظیم اور فضیلت والے دن ہیں۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں عبادت، ذکر، دعا، توبہ، صدقہ، قربانی اور ہر نیک عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کی قدر پہچانتے ہیں اور انہیں غفلت، سستی اور دنیا داری میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن عشرۂ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ سورۃ الفجر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرۂ ذی الحج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک دنوں کی قسم کھا کر ان کی عظمت کو واضح فرمایا۔ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کے ہاں نیک اعمال زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کچھ بھی واپس نہ لائے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھا کرو۔ تکبیر 2 طرح کی ہوتی ہے، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق ذوالحج کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہر وقت پڑھی جاتی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر، بازار اور مسجد میں مرد اور خواتین کثرت سے یہ تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیر مقید یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مرد حضرات مناسب آواز سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ان مبارک دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سال کے سب سے عظیم اور افضل دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا عشرۂ ذی الحج؟ انہوں نے نہایت حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، جبکہ ذی الحجہ کے 10 دن سال کے سب سے افضل دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ان مبارک ایام میں ہمیں ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، توبہ، استغفار، تہجد، نوافل، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، خدمت خلق اور دیگر نیکیوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک میں انسان عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دنوں کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ قربانی کرنے والے کے لیے ایک مسنون ادب ہے، اسے واجب یا قربانی کا بدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، سلف صالحین ان مبارک دنوں میں روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جتنا ممکن ہو ان دنوں میں روزے رکھنا بہت فضیلت والا عمل ہے، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ غیر حاجیوں کے لیے مشروع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ عشرۂ ذی الحج دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی بہار اور مغفرت کا عظیم موقع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مبارک دنوں کو عبادت، ذکر، توبہ اور اطاعت میں گزار کر اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عشرۂ ذی الحج کی قدر کرنے، ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادات، دعاؤں، قربانیوں اور روزوں کو قبول فرما اور پوری امت مسلمہ کو خیر، تقوی اور اپنی رحمت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔